الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم ناظم اسلامی جمعیت طلبہ کراچی، قائدین اسلامی جمعیت طلبہ اور میرے بہت ہی پیارے عزیز دوستوں، ساتھیوں، ہم سفر اور ہم قدم رفیقوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے علم میں ہوگا میری اس گفتگو کا عنوان اصحاب الصفہ ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ اللہ کے گھر میں اصحاب صفہ کا تذکرہ آج ہو رہا ہے۔ یہ ان صحابہ کرام کا تذکرہ ہے جنہوں نے ساری زندگی حصول علم میں گزاری۔ صفہ کا مطلب تو ایک سایہ جگہ ہے، اس کا مطلب ایک چبوترا ہے، اس کا مطلب ایک سایبان ہے۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ابتدا میں لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جیسا ہی اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب بیت المقدس کی جگہ بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو مسجد نبوی میں بھی لوگوں نے رخ بیت اللہ کی طرف کر دی، اور قبلہ اول کی طرف جو مسجد نبوی کی دیوار تھی اس کے ساتھ جو جگہ تھی، اسی جگہ کو لوگوں نے صفہ کا نام دیا، اور وہاں جو صحابہ کرام رہتے تھے ان کو اصحاب الصفہ کا نام دیا۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی علم کے لیے وقف کیا تھا۔ نہ تجارت کرتے تھے، نہ زراعت کا کام کرتے تھے، نہ کوئی اور شغل کرتے تھے، بس ہر وقت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی پرنور چہرے کا دیدار کرتے تھے، اور ان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات اور ہر حرف اپنی دل اور دماغ کے اندر ثبت کر کے محفوظ رکھتے تھے۔ قرآن کا علم سیکھنا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث جمع کرنا، یہ ان کا کام تھا۔ علم ہی اس کا سرمایہ تھا، علم کا حصول اس کی زندگی کا مقصد تھا، اور علم ہی کے حصول کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی قربان کر دی۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، انسان کو جو رتبہ ملا ہے یہ جسم کی وجہ سے نہیں ہے، علم کی وجہ سے ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں کائنات کے اندر ایک خلیفہ لانے والا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرشتوں نے کہا کیا اس ہستی کو لاتے ہو جو زمین میں فساد کرے گا اور ایک دوسرے کا خون بہائے گا؟
اگر حمد کے لیے، تعریف کے لیے، ثنا کے لیے آپ انسان کو خلیفہ بناتے ہیں تو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں، تیرے لیے حمد بیان کرتے ہیں، ثنا بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اور پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، وعلم آدم الاسماء کلها، یہ جو کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ پودے ہیں، وہ سمندروں میں ہیں، وہ ذرا ذرا کے بارے میں، وعلم آدم الاسماء کلها، ہر چیز کا نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائی۔ ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، پھر فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کا نام ہمیں بتا دے۔ فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تیرے لیے پاکی ہے، ہم تو بس وہی چیز جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں بتائی ہے، باقی چیزوں کا علم ہمیں نہیں ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، قال یا آدم انبئهم باسمائهم، فلما انبأهم باسمائهم، آدم سے کہا گیا کہ تم ان چیزوں کا نام بتا دے، پھر اس نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں علم رکھتا ہوں، رازوں کو جانتا ہوں، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس لیے پہلا مقابلہ حضرت آدم علیہ السلام جس میں وہ کامیاب ہو گئے تھے وہ علم تھا، وہ تمام چیزوں کے علوم کی نور سے منور کیے گئے تھے۔ تو اسلام کیا ہے، یہ پوجا پاٹ نہیں ہے جس طرح کے لوگ سمجھتے ہیں، یہ رہبانیت نہیں ہے، یہ اسلام مخصوص کلچر کا نام بھی نہیں ہے۔ اسلام کسی ایک زمانے کے لیے، کسی ایک علاقے کے لیے، کسی ایک نسل کے لیے کچھ ہدایات کا نام نہیں ہے۔ اسلام کا بنیادی موضوع ہی انسان ہے، ہر زمانے کا اور ہر علاقے کا انسان، انسانی ترقی اسلام کا موضوع ہے، اور علم ہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلافت سے نوازا، اور اس علم کی وجہ سے خاکی انسان فرش سے اٹھ کر عرش تک پہنچ گیا۔ میرے دوستو، اس لیے انسان کا مقام بہت بلند ہے، یعنی بلند اور بالا پہاڑوں سے بڑا اور بلند، چمکتے اور دمکتے چاند اور سورج سے بھی روشن، گہرے سمندروں سے بھی زیادہ وسیع، ہیرے اور جواہرات، سونا اور چاندی بڑی قیمتی چیزیں ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں وہ گہرے سمندر ہے، بلند اور بالا پہاڑ ہے، چمکتے اور دمکتے چاند اور سورج ہے، ہیرے اور جواہرات اور ہزاروں اور لاکھوں معدنیات، یہ ساری کس کے لیے ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو زمین میں ہے، یہ سب تمہارے لیے ہے، انسانی خدمت کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان معمولی چیز نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا کائنات کے اندر نائب ہے، یہ خلیفہ ہے اللہ کا، یہ مسجود ملائکہ ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو عزت سے نوازا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے اس کو بہترین سانچے میں،
بہترین شکل میں پیدا کیا ہے. اور یہ بات اللہ نے ویسی نہیں بتائی، اس سے پہلے قسم اٹھایا ہے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. قسم ہے انجیر کا، زیتون کا، طور سینین کا، اور شہر جو امن والا ہے مکہ. 4 بار اللہ نے قسم اٹھایا ہے. کس چیز پر؟ وہ اس چیز پر کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. بہت خوبصورت ہم نے بنایا ہے، بہت اچھے انداز میں بنایا ہے. میرے دوستو اور میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھار اللہ رب العالمین بھی محبت کے انداز میں آپ سے مخاطب ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. انسان، کس چیز نے آپ کو اس مہربان رب کے بارے میں غفلت میں ڈالا ہے جس نے تجھے بنایا بھی ہے؟ کیسے خوبصورت بنایا، کیسے درست بنایا، کیسے اعتدال کے ساتھ بنایا. نہ دم رکھتا ہے، نہ سینگ رکھتے ہیں، نہ 4 پاؤں رکھتے ہیں. بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور پھر علم کی نور سے منور کیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہے. اور پھر قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں. هل يستوي الذين يعلمون. دیکھیں یہ سمندر کتنا بڑا ہے، لیکن سمندر بھی ان پڑھ ہے. سمندر سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھے، پہاڑوں سے سمندروں کے بارے میں پوچھے، زمین سے آسمان کے بارے میں پوچھے، آسمان سے زمین کے بارے میں پوچھے، کچھ نہیں جانتا ہے. یہ ایک انسان ہے جو سمندر کے رازوں کو بھی جانتا ہے، پہاڑوں کو بھی چیر کر اپنے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے، سورج کے شعاعوں کو بھی گرفتار کر کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے. کس وجہ سے؟ علم کے وجہ سے. اس لیے میرے دوستو، ہمارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا حکم حج کا، پہلا حکم جہاد کا، پہلا حکم روزے کا نہیں دیا گیا، نماز کا بھی نہیں دیا گیا. فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھ لو اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے. خلق الانسان من علق. جس نے انسان کو ایک جمع ہوئی خون سے بنایا ہے. اقرا، پڑھ لو پڑھ لو. اس لیے جہالت اور اسلام کا کوئی واسطہ نہیں ہے. جہالت اندھیرا ہے اور اسلام روشنی ہے. جہاں اسلام ہوتا ہے روشنی، وہاں اندھیرا پھر نہیں ٹھہر سکتا. میرے دوستو اور میرے بھائیوں، اس لیے میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو اصحاب صفہ ہے، یہ ان نوجوانوں کا نام ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی حصول علم کے لیے وقف کیا تھا. جس کا مسکن، جس کو آپ ہاسٹل کہتے ہیں، مسجد ہی تھی. وہی اس کا کلاس روم تھا، وہی اس کا ہاسٹل، اس کا اڑنا بچونا ہی مسجد میں. اور آپ کے علم میں ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے، اپنی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا اس پر سوار تھے. وہ جہاں پہ بیٹھ گئی اسی جگہ کو اس نے مسجد کے لیے پسند کیا. تاریخ گواہی دیتی ہے کہ سہیل اور سہل 2 نوجوان تھے، ان یتیم تھے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دینار پہ وہ جگہ زمین کے لیے پلاٹ خرید لی، اور وہ پلاٹ کی قیمت بھی 10 دینار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی. آپ سوچتے ہوں گے کہ 10 دینار کیا ہے؟ آج تک تو ایک سموسہ بھی اس سے نہیں ہوتا ہے. نہیں، اس زمانے میں 10 دینار بہت قیمتی چیز تھی. نبی مہربان نے خود صحابہ کرام کو ساتھ لے کر مسجد نبوی کی تعمیر کی.
خود اینٹیں لا لا کر رکھتے تھے، مٹی سے گاڑا بنا بنا کر بناتے تھے، اور نبی مہربان فرماتے تھے، ساتھ اشعار بھی کہتے تھے کہ اللہم اے میرے رب لا عیش الا عیش الآخرہ، مزہ اور عزت اور عیش نہیں ہے مگر وہ صرف آخرت کی ہے۔ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اللہ انصار کو بخش دے اور مہاجرین کو بخش دے۔ صحابہ کرام سنتے تھے، کتنے لطف اندوز ہوتے تھے، لیکن صحابہ کرام کیا جواب دیتے تھے؟ کہتے تھے لَأَنْقَعَدْنَا وَالرَّسُولُ يَعْمَلُ، ہم بیٹھے رہیں گے اور رسول مہربان کام کرتے ہیں۔ فَالْعَمَلُ الْعَمَلُ الْمُضِلُّ، اگر اس طرح عمل کرتے ہیں تو یہ تو صاف صاف گمراہی ہے۔ ہم بیٹھے رہیں گے اور نبی مہربان کام کرتے رہیں گے، لیکن مسجد نبوی میں نبی مہربان اپنے دامن میں پتھر رکھ رکھ کر دیوار کی طرف لاتے تھے اور مسجد کی دیوار بناتے تھے۔ اس لیے میرے دوستو، اسلام کے اندر، اسلامی کلچر کے اندر، اسلامی تاریخ میں مسجد کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہ علم کا مرکز ہے، یہ صرف عبادات کا مرکز نہیں ہے۔ یہاں قرآن، حدیث اور فقہ کے علم یہاں سکھائی جاتی ہے، کتابت وہ یہاں سیکھتے تھے، بلکہ مسجدی سیاست کا مرکز ہے، مسجدی پارلیمنٹ ہے، مسلمانوں کا پارلیمنٹ مسجد ہی میں ہوگا۔ اور نبی مہربان تو قیدیوں کو بھی مسجد میں باندھتے تھے۔ یہ رابطہ عوام کا مرکز بھی ہے، لائبریریاں بھی یہاں ہوتی تھی، محاسبی کی بھی جگہ ہے۔ میرے دوستو، ایک بار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے تھے اور اپنی زبان کو جھٹکے دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا بات ہے حضرت ابوبکر؟ اس نے کہا کہ اس زبان نے مجھے تباہ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان مسجد میں ہوا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ مسجد میں شہید ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں شہید ہوئے تھے۔ یعنی مسجد ہی اس کا اڑنا اور بچونا۔ ایک بار نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر تشریف لائے تو حضرت علی گھر پر نہیں تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ کہاں گئے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت علی تشریف لا گئے تھے، گھر میں آئے تھے، مگر میرے اور ان کے درمیان کسی بات پر تلخی ہو گئی، لہٰذا وہ میرے کمرے میں قیلولہ کے بغیر گھر سے نکلے ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی بھیجا کہ جا کر اس کو تلاش کرو۔ پتہ چلا کہ حضرت علی گھر میں پریشان ہو کر سیدھا مسجد کی طرف گئے ہیں اور وہاں سوئے تھے۔ تو جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو وہ سوئے تھے، چادر اس کے بدن پہ ایک طرف گر گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو اس کے بدن پر خاک اور مٹی کا گرد اور غبار تھا۔ تو حضرت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو تراب اٹھو، کیا کرتے ہو؟ تراب مٹی کو کہتے ہیں اور ابو کا مطلب ہے باپ، یعنی مٹی کے باپ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو اس لمحے پر ابو تراب کا خطاب دیا تھا۔ میرے دوستو اور میرے بھائیوں، اس لیے مسجد اسلامی معاشرے کا مرکز ہے، اور اگر کہیں اسلامی انقلاب جس کے آپ نعرے لگاتے ہیں یہ پاکستان میں آ گیا، اور انشاءاللہ ضرور ایک نہ ایک دن اسلامی انقلاب آئے گا، تو ہم مسجد کو دوبارہ مرکز بنائیں گے۔ مسجد میں انشاءاللہ ہماری عدالت ہوگی، مسجد ہمارا شورا کا اجلاس ہوگا، مسجد میں ہمارے فیصلے ہوں گے۔ اور کیا مزے کا دن ہوگا جب ہمارا صدر پاکستان اور ہمارا وزیر اعظم مسجد میں بیٹھے ہو اور فیصلے کرتے ہو اور شورا کا اجلاس کرتے ہو، اور جناب پارلیمنٹ کا اجلاس باوضوع اجلاس ہوگا۔ وہ پارلیمنٹ پھر امریکہ کا غلام نہیں ہوگا، وہ پارلیمنٹ پھر اللہ اور اللہ کے رسول کا غلام پارلیمنٹ بنے گا۔
میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں جب صوبہ سرحد میں فائنانس منسٹر تھا تو ایک بار میں نے حساب کتاب لگایا کہ اگر ہم مساجد کو دفاتر بنائیں اور مساجد میں اپنے کاروباری حکومت چلائے تو یقین کیجئے ہماری حکومت کے جو اخراجات ہے وہ آدھے سے زیادہ اس کی بچت ہوتی ہے، اور وہ جو بچت ہے وہ آپ کی عوام کی تعلیم پر، عوام کی صحت پر، عوام کی ترقی پر خرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں نے تو کبھی اپنے صدر پاکستان کو مسجد میں نہیں دیکھا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے تو اپنے وزیر اعظم کو کبھی نہیں دیکھا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے؟ ہاں، کبھی کبھار عمرے پہ تشریف لے جاتے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ وزیر اعظم کے عمرے پر غریب پاکستان کے 11 کروڑ روپے خرچ ہو گئے، اس لیے کہ سرکاری خرچ پر تشریف لے جاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اور پھر وہاں سعودی حکومت نے ہماری حکومت سے گلہ کیا کہ ظالم لوگ یہاں آتے ہیں تو کم از کم مدینہ منورہ میں تو شراب پینے سے پرہیز کر لینا جی۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ مسجد ہی اسلامی معاشرے کا کلچر ہے اور یہ مساوات کا درس بھی دیتا ہے۔ وہ جو اقبال نے فرمایا کہ ایک حصب میں کڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، بندہ و آقا محتاج و غنی سب ایک ہوئے۔ یہ منظر کب قائم ہو سکتا ہے؟ یہ صرف اور صرف مسجد ہی میں یہ منظر بن سکتا ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، تو میں اصحاب صفہ کا ذکر کر رہا تھا کہ وہ مسجد نبوی میں رہتے تھے اور دن بھر احادیث رات یاد کرتے تھے، رات کو اسی چبوترے پر سوتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ میں کوئی مہمان آتا تھا اور اس کا کوئی شناسہ نہیں ہوتا تھا تو وہ بھی اصحاب صفہ کے پاس آ کر یہیں رات اور دن گزارتے تھے۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، آج جو ہم حرام اور حلال کو جانتے ہیں، آج اگر اسلام کا علم موجود ہے اور اسلام کا یہ نور جب دور دور تک پہنچا ہے تو اس میں بنیادی کردار ان صحابہ کرام کا ہے جس کو ہم اصحاب صفہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 صحابہ کرام کو ایسے حالت میں دیکھا ہے جن کے ساتھ چادر نہیں ہوتا تھا، اور وہ جو چادر اوپر ڈالتے تھے تو پھر یہ جو پنڈلیاں تھی یہ خالی رہ جاتی تھی۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، بھوک کا تو یہ عالم ہوتا تھا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے اور لوگ آ کر ان کے گردن پر پاؤں رکھتے تھے۔ لوگوں کا خیال ہوتا تھا کہ اس کو جنون ہو گیا ہے، کوئی بیماری لگ گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اپنی بات بتاتے ہیں کہ ایک بار بھوک نے ستایا، کتنا ستایا، زمین پر لیٹا تھا کہ ایسے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف پہ آ گئے تو میں نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں لوگوں کو طعام کھلاتے ہیں۔ تو میں نے یہ آیات کا مطلب اس سے پوچھا اور خیال یہ تھا کہ ذرا طعام کی بات کر کے ان کو توجہ دلانا چاہتا تھا کہ مجھے کچھ کھلا دے، لیکن انہوں نے بڑے سلیقے کے ساتھ آیات کی تفسیر بتا کر آگے نکل گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے پہ تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ بے مشکل سے اٹھا، اور میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیات کا مطلب پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو وہ بھی میں اس کے ساتھ تھوڑی دیر تو چل پڑے، لیکن آیات کا مطلب سمجھا کر وہ بھی مجھے چھوڑ گئے۔ ایسے میں نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پوچھے بغیر جب اس نے میرے چہروں کو دیکھا تو مسکرائے اور مجھے کہا کہ ابو ہریرہ میرے پاس چلو، اور میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ ان کے گھر میں اجازت سے جب ہم داخل ہو گئے تو پوچھا کہ کوئی چیز ہے، تو گھر والوں نے بتایا کہ کسی نے آپ کے لیے دودھ بھیجا ہے۔
تو وہ ہی پیالے میں تھوڑا سا دودھ موجود تھا جو میری نظر اس پر پڑی کہ ایسے میں حضرت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ ابو ہریرہ اور اصحاب صفہ کو بلاؤ. اور میں تو اطاعت نظم کرتا ہوا روانہ تو ہو گیا، لیکن دل میں کڑتا رہا کہ یہ ایک پیالہ دودھ ہے، میں زیادہ حقدار تھا کہ یہ تنہا میں ہی پی لیتا اور اپنا بھوک مٹا لیتا. لیکن چلا گیا اور 70 لوگوں کو میں نے بلایا تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ میں پیالہ تمایا اور مجھے حکم دیا کہ ایک ایک آدمی کو یہ پیالہ دے دو. تو میں ایک ایک کو پیالہ دیتا تھا اور وہ پیتا رہا اور 70 کے 70 لوگوں نے وہ پی لیا. اور آخر میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ بس آپ رہ گئے. میرے بھائی نے بھی مجھے پیالہ پیش کیا کہ اب آپ رہ گئے اور میں رہ گیا. تو نبی مہربان نے کہا کہ آپ پی لو، اور میں نے پی لیا. اور پھر حکم دیا کہ پھر پی لو، اور دوسرے بار، اور پھر حکم کیا کہ تیسری بار، اور میں نے تیسرے بار، حتیٰ کہ میں خوب سیر ہو گیا. اور آخر میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پی لیا بسم اللہ کر کے. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہر شام نبی مہربان آتے تھے، اصحاب صفہ کو تقسیم کرتے تھے، اور کسی صحابی کے حصے میں 2 اور کسی کے حصے میں 10 آدمی آتے تھے. اور نبی مہربان خود بھی 5-10 لوگوں کو ساتھ لے کر کھانا کھلاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اس کے لیے ایک رسی کا انتظام کیا تھا، اور لوگ اپنے باغوں سے کھجور کے خوشے لا کر وہاں پہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام اس کو کھاتے تھے. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ ایسے ہی دن گزر گئی اور لوگ صرف اور صرف احادیث یاد کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم زمین پر لیٹتے تھے تاکہ زمین کی نمی سے کچھ طاقت حاصل کر لے، اور کبھی کبھار تو کمر سیدھا کرنا مشکل ہوتا تھا تو اپنی پیٹھ پہ کمر باندھتے تھے تاکہ کمر ٹیڑھا نہ ہو جائے، اپنی پیٹھ پر پتھر باندھتے تھے تاکہ کمر ٹیڑھا نہ ہو جائے. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ایسے میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے 5474 احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو ہریرہ نے اس قوم اور اس امت کو پہنچائے ہیں، جبکہ تقریباً کل 3 سال وہ وہاں رہے تھے. یعنی 3 سال کا اندازہ کر لے، میرے خیال میں کوئی 1000 دن بنتے ہیں. 1000 دنوں میں حضرت ابو ہریرہ نے 5400 سے زیادہ حدیث نہ صرف سن لیے تھے بلکہ یاد بھی کیے تھے، اور پھر اسی انداز سے امت کو پہنچایا. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آج جو علم موجود ہے یہ ان صحابہ کی جدوجہد ہے. انہوں نے جو مشقت برداشت کی ہے، جو بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج بخاری اور مشکات موجود ہے، اور آج اسلام کا نور اور علم موجود ہے. اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی سینوں میں اس قرآن کو بھی محفوظ کیا، اور انسان کے سینے میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو بھی محفوظ کیا. میرے دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں؟ یہ ایسے صحابی تھے کہ ایک کافر کا غلام تھا، اور کافر نے ایک بار اس کو مارنے کا فیصلہ کیا. نیم مردہ حالت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خرید کر لایا. تو جب گھر میں اس کا علاج کروایا اور تھوڑا سنبھل گئے اور تھوڑا پاؤں پر کڑے ہو گئے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درخت کا شاخ سے قلم بنا کر اس کے ہاتھ میں تمایا اور کہا کہ بلال لکھنا سیکھو، بلال لکھنا سیکھو. روز اس کے لیے خود ہی سیاہی بناتے تھے اور حضرت بلال لکھتے تھے. اور پھر فرماتے ہیں کہ میں کبھی جب راستے پر جاتا تھا تو اپنی انگلی سے ہوا میں لکھتا تھا، جب صحرا پر بیٹھتا تھا تو اپنی انگلی سے صحرا پر لکھتا تھا، کبھی چمڑے پر لکھتا تھا اور کبھی قلم کے ساتھ پتے پہ لکھتا تھا.
تو ایک بار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور میں سیاہی بنا رہا تھا، تو اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو چوم لیا اور پھر ساتھ والے جگہ پہ ایک تکیہ پہ اپنے ساتھ بٹھایا اور پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں نے کہا کہ نبی مہربان نے کیا فرمایا؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ آج ہمارے محبوب نے فرمایا، میں دار ارقم گیا تھا کہ طالب علم کی سیاہی شہید کی خون سے زیادہ بہتر ہے، طالب علم کی سیاہی شہید کی خون سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں دوبارہ اپنی سیاہی کے ڈبے میں دبو دیے، اور جب میں نے اپنے ہاتھ اٹھائے تو کالے ہاتھوں پر کالا سیاہی نظر آیا، یعنی سیاہی پر سیاہی۔ اور حضرت ابو بکر نے پھر فرمایا کہ بلال، شہید کی خون سے طالب علم کی سیاہی زیادہ قیمتی ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس لیے اسلام جو ہے یہ علم کا نام ہے، اور ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ علم کی جو امانت ہمارے ساتھ ہے یہ مزید جاری رہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی ساتھیوں کے بارے میں اقبال نے فرمایا تھا کہ قہاری و غفاری، قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن ہیں، ہم اسلامی تحریک کے کارکن ہیں۔ یہ جو جمعیت ہے، یہ جو اسلامی تحریک ہے، یہ دوسری جماعتوں کی طرح ایک سیاسی تحریک نہیں ہے، یہ اقتدار کی حصول کا ایک زینہ اور ذریعہ نہیں ہے، یہ ایک علمی تحریک ہے، یہ ایک روحانی تحریک ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اصحاب صفہ کو ماڈل بنا کر ہم نے بھی اپنی زندگی کو اسلام کے علم کے لیے وقف کرنا ہے، اور آج ضرورت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ جس طرح پاکستان یرغمال کیا گیا ہے، جس طرح پاکستان محصور کیا گیا ہے، اس طرح اسلام بھی یرغمال ہے۔ ہماری مثال، ہماری قوم کی مثال ان اندھوں کی طرح ہے۔ وہ 7 اندھے تھے جنہوں نے ایک ہاتھی پر ہاتھ رکھا، وہ واپس چلے گئے تو ایک نے کہا کہ میں نے ہاتھی کو دیکھا۔ جناب ہاتھی کیسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس پہ ہاتھ رکھا، اس نے ہاتھی کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا تھا، تو قسم اٹھا رہے تھے کہ ہاتھی بالکل جناب دیوار کی طرح ہے۔ دوسرے نے کہا کہ جناب ہاتھی میں نے دیکھا ہے اور یہ بالکل سانپ کی طرح ہوتا ہے، پتلا سا سانپ کی طرح، اس لیے کہ اس نے ہاتھی کی دم پہ ہاتھ رکھا تھا۔ تیسرے نے کہا کہ نہیں، ہاتھی میں نے دیکھا ہے، یہ بالکل ستون کی طرح ہے، اس لیے کہ اس نے ہاتھی کے پاؤں پہ ہاتھ رکھے تھے۔ میرے دوست، یہی معاملہ ہمارا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اسلام کیا ہے، یہ تو بس لوگوں کو مارنے کا نام ہے۔ کوئی کہتا ہے اسلام کیا ہے، جناب آنکھوں میں سرما لگاؤ، جناب بالوں میں تیل لگاؤ، جناب اسلام یہ ہے کہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرو، جناب اسلام یہ ہے کہ زندہ باد اسلام کے نعرے لگاؤ، جناب اسلام یہ ہے کہ مدرسے بناؤ، نہیں جناب اسلام یہ ہے کہ جہاد پر چلے جاؤ۔ ہم اندھے ہیں، اس لیے کہ ہر ایک چیز اندھے نے ایک ہی چیز کو پکڑا ہے اور کہتے ہیں کہ بس یہی اسلام ہے۔ لیکن اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، یہ تہذیب بھی سکھاتا ہے، یہ سیاست بھی سکھاتا ہے، یہ حکومت بھی سکھاتا ہے، یہ زراعت بھی سکھاتا ہے، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی حصول کا درس بھی دیتا ہے، یہ کائنات کو مسخر کرنے کا علم بھی دیتا ہے، یہ امامت اور دنیا میں خلافت کے قیام کا طریقہ بھی انسان کو سمجھاتا ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اصحاب کو کہا تھا کہ آپ جا کر زبانی سیکھ لو۔ آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہتے ہیں کہ انگریزی مت سیکھو، یہ تو بالکل کافروں کی زبان ہے۔ نہیں میرے دوستو، نبی مہربان نے صحابہ کرام کو بھیجا تھا کہ آپ زبانی سیکھ لے۔ ویسے میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پڑوس میں 1 ارب اور 30 کروڑ پر مشتمل ایک آبادی چائنا کی ہے۔ ہم چائنا زبان کو نہیں سمجھتے ہیں، ہم کیسے ان کو دعوت پہنچا سکتے ہیں؟ ہم کیسے ان کو لٹریچر پہنچا سکتے ہیں؟ اس لیے میرے دوستو،
زبانوں کو سیکھنا اسلام کی تبلیغ کے لیے، انسانوں کو حق کی دعوت پہنچانے کے لیے یہ فرائض میں شامل ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مغرب سے مکالمہ کریں، لیکن اگر ہم فرانسیسی زبان نہیں جانتے ہیں، اگر ہم انگریزی نہیں جانتے ہیں، ہم کیسے مغرب سے مکالمہ کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اپنی بات ان تک پہنچا سکتے ہیں؟ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس لیے انگریزی سیکھنا اور پارسی سیکھنا اور چائنی زبان سیکھنا بہت ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے تو قرآن سمجھنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ قرآن نہ پڑھے، قرآن کو نہ سیکھے اور آپ کہیں کہ اب میں کام نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ویسے میں پوچھنا چاہوں گا، ذرا آپ بھی جواب دیں کہ آپ کی اس اجتماعیت میں کتنے ایسے طلباء ہیں جنہوں نے قرآن ناظرہ کے ساتھ پڑھا ہے؟ وہ ذرا ہاتھ اٹھائے کہ مجھے اندازہ ہو جو ناظرہ کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہوں۔ الحمدللہ 90%۔ اب وہ ساتھی ہاتھ اٹھائے جو قرآن با ترجمہ جانتے ہیں، وہ صرف ہاتھ اٹھائے جو قرآن با ترجمہ جانتے ہیں۔ میرے دوست، آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں، قرآن میں ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جس نے قرآن کو چھوڑا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت میں اندھا اٹھایا جائے گا۔ اس لیے آج کے اجتماع میں میں درخواست کروں گا، میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ وعدہ کریں گے کہ ہم جدید تعلیم بھی حاصل کریں گے، لیکن جدید تعلیم کے ساتھ ہم قرآن کا علم بھی حاصل کریں گے۔ میرے ساتھ وعدہ کر لے۔ میرے دوستو، اس جماعت کی بنیاد مولانا مودودی نے ڈالی۔ مولانا مودودی مفسر بھی تھا، مولانا مودودی ادیب بھی تھا، مولانا مودودی فقیہ بھی تھے، مولانا مودودی بہترین منتظم بھی تھے، مولانا مودودی ایک سیاسی لیڈر بھی تھے۔ آج ہماری حالت بہت غریب ہے۔ آج جماعت اسلامی کے اندر پروفیسر خورشید صاحب وہ بھی اب ضعیف ہو رہے ہیں۔ اب ضرورت ہے کہ 1000 زیادہ پروفیسر خورشید بن جائے۔ میرے دوستو، اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ 1000 سے زیادہ خرم مراد کی طرح لوگ۔ میرے دوستو، یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں، یہ سارے ذمہ داری آپ نے ادا کرنی ہے۔ اس لیے جمعیت سے یہی توقع ہے، طلبہ مسائل حل کرنا، یونین الیکشن کے لیے مطالبات کرنا، طلبہ کے مشکلات حل کرنا۔ بے شک یہ ہمارا کام ہے، لیکن اصل پہچان ہم طالب علم ہے، ہم نے علم حاصل کرنا ہے۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، وہی اصحاب صفہ مثالی قاضی بن گئے، مثالی جرنیل بن گئے، مثالی مفسر قرآن بن گئے، مثالی حکمران بن گئے، مثالی دائی بن گئے۔ اصحاب صفہ وہی ہمارے لیے ماڈل ہے، ہمارے لیے کوئی اور ماڈل نہیں ہے۔ بس میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں اپنی گفتگو کے اختتام میں عرض کرنا چاہوں گا، ہارون الرشید کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام مامون اور دوسرا کا امین تھا۔ دونوں کا استاد ایک تھا، تو اپنی استاد کے جوتے اٹھانے پر دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ بالآخر اسی پر فیصلہ ہوا کہ ایک جوتا ایک نے اٹھایا اور دوسرا دوسرے نے اٹھایا اور اپنی استاد کے قدموں میں رکھا۔ یہ واقعہ جب ہارون الرشید کو معلوم ہوا تو اس نے استاد کو بلایا اور استاد سے پوچھا کہ استاد محترم، آپ کی میری اس ریاست میں سچ بتاؤ کہ عزت والا کون ہے؟ اس نے کہا کہ امیر المومنین اور خلیفہ سے کون زیادہ علم والا ہو سکتا ہے، عزت والا ہو سکتا ہے، آپ عزت مند ہیں۔ ہارون الرشید نے کہا کہ نہیں، عزت والا وہ ہے کہ جس کے جوتے پر خلیفہ کے بیٹے آپس میں لڑ پڑتے ہو اور اس کو اٹھانا اپنے لیے عزت سمجھتا ہو۔ ایک بار عبداللہ ابن مبارک بغداد تشریف لا رہے تھے تو بغداد کے لوگ استقبال کے لیے نکلے۔ اس وقت مامون اپنے بالا خانے میں بیٹھے تھے، اس نے دیکھ لیا کہ لوگ باہر دوڑ رہے ہیں اور پھول اس کے ہاتھ میں ہے،
تو اس نے اپنی لونڈی سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ کیوں باہر دوڑ رہے ہیں، دیوانہ وار بڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک ایک عالم، اس زمانے کا مفسر، اس زمانے کا فقیہ، وہ بغداد تشریف لا رہے ہیں۔ اور پھر لونڈی نے کہا کہ اگر آپ برا نہ منا لے تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ کر لو۔ انہوں نے کہا کہ خلیفہ، اصل حکمران لوگوں کا اصل بادشاہ عبداللہ ابن مبارک ہے، جو لوگوں کی دلوں پر حکمرانی کرتا ہے، اور آپ حکمران ہیں لیکن تلوار کے زور سے لوگوں کی گردنوں پر سوار ہے۔ اس لیے میرے دوستو، علم ہماری پہچان، علم ہماری سرمایہ، علم ہماری قوت، اور علم کی روشنی میں دنیا کو فتح کرنا، دلوں کو مسخر کرنا، اور کائنات کے اندر دوبارہ خلافت اور اسلامی امامت قائم کرنا، یہ ہمارا نصب العین اور یہ ہمارا مقصد ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔